اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ یشترون جو لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ تبارک و تعالی کے عہد کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خلاق لهم کوئی حصہ نہیں، لہم ان کے واسطے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم اور اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے واسطے عذاب ہے علیم دردناک، وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بلا شبہ ان اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ کہ جو کہ کتاب کو پڑھتے ہوئے، یلوون السنتہم اپنی زبانوں کو الٹ پھیر کر لیتے ہیں، اس طرح لتحسبوہ من الکتاب کہ تم سمجھو اس کو کہ یہ کتاب ہی کی عبارت ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں، ویقولون ہوا من عند اللہ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور وہ میں اور کل کے درس میں اہل کتاب خصوصی طور پر یہودیوں کی ایک مالی خیانت کا تذکرہ ہوا تھا، اور وہ مالی خیانت یہ کہ بعض اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ جو امی لوگ ہیں، جو اسرائیلی نہیں، جو اہل کتاب میں سے نہیں، ان کا مال ہڑپ کر لینا یہ ہمارے لیے بالکل درست ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، چنانچہ اس وجہ سے اگر ان کے پاس کوئی امی اور شخص جاہل آدمی کوئی 1 روپیہ بھی رکھوا دیتا تو وہ واپس نہیں کرتے تھے۔ ہاں بعض اہل کتاب میں یہ خوبی موجود تھی، جو خوبی پروان چڑھتے چڑھتے در حقیقت پھر وہ اسلام میں آگے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان کے پاس اگر خزانہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ واپس لٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ان کا ایک فلسفہ تھا، جو خود ہی انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا کہ جو غیر اہل کتاب ہے ان کا مال لے لینا ہمارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا بلا کیوں نہیں، بلکہ تم خود ہی بنا رہے ہو، ضابطے خود ہی بنا رہے ہو، خود ہی ایک فلسفہ بنا لیا، ایسی بات نہیں، بلا کیوں نہیں، ضرور بضرور حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کذب اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ بولا، اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں فرمائی۔ اور پھر عمل سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ حضرات کے سامنے رکھی، بلکہ اللہ کے ہاں تو ضابطہ یہ ہے کہ من اوفا جو عہد پورا کرے گا، واتقا بعہدی اپنا عہد پورا کرے گا،
واتقا پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو خود بخود نتیجہ دوسری سائیڈ والا آ گیا کہ جو لوگ خیانت کا ارتکاب کریں گے تو اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نازل کی ہو؟ یہاں ایک اور ان کی جو خرابی تھی، قباحت تھی، وہ یہ تھی کہ اتنے سخت جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پھر بھی اللہ کی محبوب ہستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ دوسروں سے ہٹ کر کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی آخرت میں کامیاب کرے گا۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی اور عیسائی ہی داخل ہوں گے، کوئی اور آدمی داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی تھوڑا بہت گناہ ہم سے ہو بھی چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے ساتھ پلہ تھامنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ گناہ بھی جھاڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظریے کی سخت الفاظ میں تردید فرما دی۔ جو تم کہہ رہے ہو نا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کا عہد دے کر کے، اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت وصول کر کے۔ اب یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ تھوڑی سی قیمت لے کر کے قسم بیچنا ناجائز ہے، تھوڑی سی قیمت لے کر کے اپنا وعدہ بیچ ڈالنا کوئی جائز ہے، زیادہ قیمت وصول ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے آباد کر رکھی ہے کس کے لیے؟ مومن بندے کے لیے، ماننے والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ان مسلمانوں کی برکت سے دیتا ہے، ورنہ آپ علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک چلائے رکھے گا کہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا، یعنی اللہ اللہ جب تک ہوگا تب تک تو قائم رہے گی، اس کے بعد اللہ فنا کر دے گا۔ جب ایک بھی بندہ ایسا نہیں بچے گا جو اللہ اللہ کہنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ تو پوری کی پوری دنیا کا ساز و سامان جو ہے، اسی لیے جو ہے نا وہ ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ یہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے ثواب سے۔ اسی لیے کلمے والا ایک ٹکڑا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوئی ایک پرچی جب ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل جو اعمال کا وزن ہے، باقی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، تھوڑا سا مول لے کر کے وعدہ بیچ دیا، عہد و پیمان بیچ دیا، وہ عہد کیا ہے؟ اس عہد کا تذکرہ 9ویں پارے میں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے لیا ہے اور پوری کی پوری اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے لیا ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ وہ والا وعدہ بیچ دیا بنی اسرائیل سے، خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی کتابوں میں مذکور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کا، مدد کا وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ ایک نبی بھیجوں گا، ان کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، یہ عہد و پیمان موجود تھا، وہ بیچ دیا، تھوڑے سے پیسے لے لیے۔ ایمانہم، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ زمین تھی جو ایک یہودی نے قبضہ کر رکھی تھی، دیتا نہیں تھا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا یہ زمین جو ہے یہ اس آدمی نے غصب کر رکھی ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہمارے ہاں زبردستی والی بات تو نہیں ہے، جو مدعی ہوگا اس کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری ہے، مدعی جو ہوگا اس کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ان کا یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا پھر جو آدمی
مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ ہے، وہ قسم کھا لے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آدمی تو جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، جھوٹی قسم بھی کھا لے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر تو اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ ادھر ادھر دیکھ کر کے کہتے ہیں جی وہ ہم نظر مار کر کے سارا کچھ پہچان لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ شرعی قانون جو ہے وہ قانون ہے، یہ قانون اور آئین ہے کہ بھائی دلیل جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے، اگر وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا، گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر اب جس آدمی کے اوپر دعویٰ ہے وہ قسم کھا لے گا، فیصلہ ہو جائے گا، قسم کھا لے گا تو فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی اندرونی طاقت استعمال کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم کھائے گا تو یہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی کہ یہ تھوڑا سا پیسہ دیکھ کر کے نا تو یہ قسمیں بھی اپنی کیا کر دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں۔ اور پھر گمان کیا کیا ہوا ہے، ہم ہی پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے سارے تصورات کو اللہ تبارک و تعالی نے تردید، سخت الفاظ میں تردید فرمائی۔ فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ بات بھی نہیں کرے گا، بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ یہاں بات چیت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لطف اور نرمی والی جو بات ہے وہ نہیں فرمائے گا، ورنہ سختی والے کلام تو دوسری جگہوں میں موجود ہے کہ اللہ کہے گا اخسؤ، ذلیل اور رسوا ہو کر کے اس جہنم میں پڑے رہو۔ وہ کلمے تو ہیں لیکن لطف اور کرم والی جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نہیں فرمائے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، یہ جو اپنا انہوں نے ضام بنا رکھا ہے کہ وہ بزرگوں کی نسبت ہمارے یہ داغ دبے دھو ڈالے گی، فرمایا ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اپنا کردار بندے کا صاف ہونا چاہیے، اپنا کردار بندے کا درست ہونا چاہیے، کسی کے کردار کی وجہ سے میرے گناہ نہیں دھل سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد یہی فرمایا، بعد بہت ساری روایتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعتبارات سے اپنی امت کو بھی درس دینے کے لیے فرمایا کہ بعد میری امت کے لوگ بھی ایسے ہیں جن سے اللہ بات چیت نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اس میں بہت سارے ایسے فرمایا، ایک وہ آدمی کہ جو راہ چلتے ہوئے مسافر کو پانی ہونے کے باوجود بھی پانی نہیں دیتا، روکتا ہے پانی سے اس آدمی کو، حالانکہ چھوٹی سی بات چھوٹی سی ہے لیکن بڑی سخت وعید ارشاد فرما دی۔ فرمایا جو آدمی اپنا تہ بند جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اللہ ان سے بھی کلام نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کتنا ہے، یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا اپنی شلوار کو، یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور جو آدمی نماز میں لٹکائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین میں حدیث ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو نیچے لٹکاتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ مطلب فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، فریضہ ایک الگ چیز ہے، ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملتا۔ مردوں کے لیے یہ ہے حکم کہ اپنی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے۔ اب اچھا اس میں کیا کوئی لذت تو ہوتی نہیں ہے، بندہ تھوڑی سی شلوار اوپر کر، یہ اتنی بڑی سخت وعید ارشاد، المسبل ازارہ، اپنی تہبند کو نیچے لٹکانے والا آدمی۔ اور پھر آپ علیہ المنفق سلعتہ، اپنا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھانے والا آدمی، تاجر ہے، سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے، اور فقیر آدمی ہے لیکن تکبر کرتا ہے، فقیر آدمی ہے کرتا تکبر ہے۔ چلو کسی کے پاس پیسہ شیسا ہو، کوئی شکل صورت بھی ہو، سارا کچھ ہو تو تکبر چلو بنتا ہے، بندہ کو سمجھ بھی آتی ہے بات، چلو عقل میں آتی ہے کہ یار یہ تکبر کر رہا ہے تو کچھ بنتا بھی تو ہے۔ اب ایک آدمی ہے پیسہ جیب میں کچھ نہیں اور کرتا کیا ہے، تکبر۔ فرمایا ایسے آدمی کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں فرمائے، بات چیت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ سخت وعیدیں ہیں بعض بہت ساری چیزوں میں۔ تو ایسے ہی اہل کتاب کے اس گروہ کے بارے میں بھی وہ جو ان کا تصور تھا نا اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک اور قباحت آگے ذکر ہوئی، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، وہ یہ ہے کہ لفظی اور مانوی تحریف کر دیتے ہیں اپنی کتاب، لفظی بھی اور مانوی اعتبار سے۔ لفظوں میں گزرا ہے پیچھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے راعینا،
لفظ تھا رائنا اور کہتے کیا تھے رائنا. یلوونا اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں, الٹ پھیر کر لیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں موجود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو آ کر کے عرب کے اس شہر مروہ کے مقام, یعنی مروہ کی پہاڑی جو ہے اس پر آ کر کے ذبح کیا. ذبح تو نہیں ہوئے لیکن وہ کوشش جو کی, اس مروہ لفظ سے عرب سمجھ میں آ رہا تھا اور اپنے نظریے کے خلاف ہو رہی تھی بات, لہذا انہوں نے کہا یہ اصل میں لفظ مروہ نہیں ہے, موراریر ہے لفظ یہ در حقیقت. اور وہاں تاکہ عرب کی زمین سمجھ میں نہ آئے, ورنہ تو حضرت اسماعیل ثابت ہو جائیں گے, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان ثابت ہو جائیں گے. اپنے نظریے پہ اوپر ٹھیس پڑ رہی تھی, اس لیے وہ لفظ تبدیل کر دیا کہ وہ جو جس کو ذبح کیا تھا وہ یہ جگہ ہی نہیں تھی, وہ کہیں اور تھا, وہ حضرت اسحاق تھے. لہذا آخری نبی نے یہودیوں میں سے آنا تھا یا عیسائیوں میں سے آنا تھا. تو اس طرح کا یلوون السنتہم, اپنی زبانوں کو مروڑ پھیڑ کر کے کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب یہ تو اہل کتاب کا ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ قرآن محفوظ کتاب ہے, قرآن میں تو اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. مانوی تحریف ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں, ہمارے نظریے کے خلاف ہو رہی ہو بات, ہمارے عقیدے کے خلاف خود ساختہ عقیدہ بنا رکھا ہے, اس کے خلاف ہو, ٹھیس پہنچ رہی ہو, تو یہ مانوی تبدیلیاں ہم بھی کر لیتے ہیں. یعنی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, مثلا یہ پرویزی جو تھے, جو منکرین حدیث تھے, انہوں نے کہا کہ حج جو ہے نا, حج اس سے عالمی کانفرنس مراد ہے, عالمی کانفرنس مراد ہے, حج وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. بعضوں نے کہا حج سے مراد جو ہے نا وہ اپنے پیر صاحب کی زیارت, پیر صاحب کی زیارت. صبر سے کیا مراد ہے؟ کہا جی صبر سے مراد جو ہے نا پیر صاحب جو آپ کو راز صوم سے کیا مراد ہے؟ روزے سے. کہا یہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت روزے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب جو آپ کو بات بتلائیں اس کو سنبھال کر کے رکھو, روک کر کے رکھو, راز کی باتیں ہوتی ہیں, ادھر ادھر آپ نے پھیلانی نہیں. تو یہ پیر صاحب تو ایسی بات کریں کہ جو آگے پھیلانے کی ضرورت ہو. تو اس طرح کی تعویلیں. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جی محمد الرسول اللہ 26ویں پارے میں آیا, اس سے مراد میں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. کہا جی تمہارا نام تو پرویز احمد ہے. اس نے کہا احمد بھی میرا نام ہے, قرآن مجید میں آیا ہے, 28ویں پارے میں موجود ہے, احمد لفظ وہ میں ہوں. تو یہ کہتی غلام احمد اور احمد میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے کہا جی میں ہوں احمد ہی, غلام کسی نے ویسے ہی لگا, غلام لوگوں نے لگا دیا, میں ہوں کیا احمد. یعنی پھر اس طرح کی چیزیں جھوٹ بک. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سامنے تھے, انہوں نے کہا میں اللہ ہوں اور عطا لوگوں نے لگا دیا, اس لیے میں اللہ کہتا ہوں کہ میں نے ایسے جھوٹے آدمی کو نبی بنایا ہی. تو یہ اس طرح کی تعویلیں جو ہوتی ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. فرمایا ان کا ایک گروہ تو مستقل ایسا بیٹھا ہے, وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک انہی میں سے لَفَرِيقًا ایک گروہ ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ جو مروڑ لیتے ہیں الٹ پھیر لیتے ہیں, السنتہم اپنی زبانوں کو, بالکتاب کتاب کو پڑھتے ہوئے, لِتَحْسَبُوهُ کہ اے مسلمانوں تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے, وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ ہوتا نہیں ہے, وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اتری ہے. فرمایا وما ہوا من عند اللہ, اے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں, کہ اللہ کی طرف نسبت کر دی. اس میں بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے. ہم عام طور پر کوئی چیز ہمارے پاس میسج آ گیا کہ جی یہ کام کرو تو یہ ہو جاتا ہے, وہ کرو تو یہ ہو جاتا ہے. تحدید جو ہوتی ہے نا, تحدید کہ اتنے دفعہ پڑھو گے تو اتنے چیزیں ہو جائیں گی, اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے, 2 رکعت آج پڑھ لو گے تو ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی, اور الحدیث بھی نیچے لکھ دیا جاتا ہے, ہم آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بہت جب تک تحقیقی بات نہ ہو کہ واقعی قرآن میں یہ چیز موجود ہے, واقعی حدیث میں یہ موجود ہے, تب تک اس کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے, ورنہ اسی زمرے میں ہوگا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ باندھ دیا. آپ نے ایک چیز آگے نشر کر دی اور لکھ دیا کہ قرآن مجید میں یہ ہے,
حالانکہ قرآن مجید میں نہیں۔ تو جو چیز قرآن میں ہے کس نے فرمائی؟ اللہ نے فرمائی۔ آپ نے ایک ایسی چیز جو قرآن مجید میں موجود نہیں، وہ یہ کہہ کر کے یہ کتاب اللہ میں ہے آگے پھیلا دی، تو بتائیے کس میں آیا؟ اللہ پر جھوٹ ہوا نا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ موجود نہیں، اس لیے تحقیق کر کے آگے کام کرنا چاہیے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔